نواز شریف صاحب کے لاہور کے جلسے کے مناظر اس وقت آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات کا ویویلا مچا رہے تھے کہ جی بندے اکٹھے نہیں ہوئے اور اس طرح سے عوام وہاں پر جا نہیں پائی، اور وہ تو کچھ ویڈیوز بھی چلا رہے تھے ہمارے پی ٹی آئی کے دانشور۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو ویڈیوز چلا رہے تھے وہ دن کے ٹائم کی تھیں، اب جلسہ تو شام کو ہونا تھا، رات کو ہونا تھا، تو پہلے بھائی لوگ کل سے وہاں پر لوگ موجود ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ کل سے وہاں پر موجود تھے اب انہوں نے کھانا پینا بھی ہے، پیٹ بھی بیچاروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہیں پر تو 24 گھنٹے تک کوئی ہینگ ہو کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، تو اس وجہ سے لوگ جب آگے پیچھے ہو گئے تو اس کے بعد جی انہوں نے یہاں پر واویلا شروع کر دیا کہ جی بندے ہی نہیں ہے، جی جلسہ گاہ میں لوگ ہی کوئی نہیں پہنچے، تو لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ابھی اقرار الحسن صاحب کافی کریڈیبل صحافی ہیں، وہ دونوں اطراف سے گالیاں بھی کھاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کافی حد تک سچائی کی بات کرتے ہیں، فیئر ٹاک کرتی ہے ان کی۔ تو اقرار الحسن صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ واقعتاً آج لاہور کی سڑکیں بند ہو چکی ہیں، ٹریفک رک چکی ہے اور لوگوں کی اتنی تعداد ہے کہ لوگ جلسہ گاہ تک پہنچ بھی نہیں پا رہے، بہت زیادہ لوگ اس رستوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت۔ تو پورے پاکستان سے لوگ گئے تھے لیکن لاہور سے خصوصی طور پر بہت بڑے بڑے قافلے اس جلسے میں شریک ہوئے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بندے اکٹھے نہیں ہوں گے، بھائی بندے بہت ہوں گے، کیونکہ اس وقت صرف ایک نواز شریف صاحب ہی ہیں جو عوام کو ریلیف دینے کی یا انویسٹمنٹ لانے کی، ان مشکل معاشی حالات سے نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ تو کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جس نے عوام کو کوئی وے آؤٹ دیا ہو، کوئی رستہ دکھایا ہو کہ جی ان پالیسیز پہ عمل کر کے ہم معیشت کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کے پاس ابھی انویسٹمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی وہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ نواز شریف کے پاس ایسی باتیں ضرور ہیں، بیانیہ موجود ہے کہ وہ پاکستان میں اچھی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں۔ کہ آج باجوہ صاحب پر بھی کچھ کیس چلنے شروع ہو گئے ہیں، تو ایک عوامی تاثر یہ بھی جا رہا ہے جی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی انقلاب بھی آنا شروع ہو گیا، اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آئین کو توڑا تھا، جنہوں نے قانون کی پاسداری نہیں کی، ان کے خلاف بھی اب کارروائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن ایک دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے، ہمارے کافی سینئر جرنلسٹ ہیں عمران شفقت صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تمام جو کیسز چلنے لگے ہیں یہ باجوہ صاحب کو کلین چٹ دینے کے لیے چلائے جا رہے ہیں، اور باجوہ صاحب کو جی معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کی بات کی بنیاد اس بات پر ہے کہ نواز شریف صاحب جب دبئی میں موجود تھے تو وہاں پر ان سے صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ آپ پاکستان جا کر آپ کا کیا بیانیہ ہوگا، تو نواز شریف صاحب نے ایک جملہ ضرور کہا کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے، اور جب وہ یہاں سے گئے تھے تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں اور پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر چلیں، جس طرح سے گزشتہ کل شیخ رشید صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں اس بات کا اقرار کیا کہ دیکھیے اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اداروں کے ساتھ کوئی بھی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، اور جب بھی سیاستدانوں اور اداروں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں جیتتا ہمیشہ ادارہ ہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے بھی اب اپنے ماضی سے کافی کچھ سیکھا، تو میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے اصل جیت جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ پاکستان میں آپ جمہوریت کو آگے لے کر چلیں، آئین اور قانون کی پاسداری ہو اس ملک میں، تو اس سے بڑھ کر کیا جیت ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ اب پچھلے لوگوں کو آپ احتساب کر کے بھی کیا حاصل کر لیں گے اس میں سے؟ میں نے پہلے بھی ایک بار، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اسلامی ٹچ بھی بہت چلتا ہے، پر یہ اسلامی ٹچ سے ہٹ کر بھی واقعتاً اسلامی بات ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو سر عام جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو معاف کیا گیا تھا، حالانکہ وہ جنگ ہار چکے تھے، اور اس وقت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سب کے سر قلم کر دیے جاتے، لیکن انہوں نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ جب آپ نے ایک خوشحالی لانی ہو کسی ریاست کے اندر اور ریاست کو آگے لے کر جانا ہو، اور ہمارے بیرونی دشمن بہت ہیں، ہمارے آنے والے وقت میں بہت ساری جنگیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، وہ بھی ہم نے لڑنی ہے، تو اگر ہم نے اس قابل ہونا ہے تو ہمیں اپنے اندر کی لڑائیوں کو ختم کرنا ہوگا، یہ اداروں اور سیاستدانوں کی لڑائی کو ختم کرنا ہوگا، تبھی ہم آج کی اس دنیا میں کسی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں یا پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ کہیں پہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس قابل بن سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر آواز اٹھائیں، لیکن پہلے ہمیں اپنا گھر صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اپنی معیشت ٹھیک کرنی ہوگی، تو تبھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں، ورنہ تو ہم نے ادھر اپنی جنگوں میں ہی پڑے رہنا ہے۔